کے بارے میں جو کہ خاص طور پہ بچیوں کو لگائی جا رہی ہے، 9 سے لے کر 15 سال تک کی بچیوں کو یہ ویکسین لگائی جا رہی ہے اسکولوں میں۔ تو پہلے ہم یہ جانیں گے کہ ایچ پی وی جو یہ وائرس کیا ہے، ایچ پی وی ویکسین کیا ہے، یہ بچوں کو لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے، اگر لگائی جائے گی تو کیا ہوگا، اگر نہیں لگائیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ یہ ویکسین ہے کیا۔ اس کا نام رکھا گیا ہے ایچ پی وی۔ تو اس کا جو یہ ابریویشن ہے بیسیکلی، تو اس کا مطلب بنتا ہے ہیومن پیپلوما وائرس۔ ہیومن پیپلوما وائرس جو ہے یہ دراصل ایک ہے تو وائرس ہے، لیکن اس کی بہت ساری اقسام ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ تو ایک اسی میں ہی ایک اس کا جو ایک قسم ہے اس کو وائرس 16 کا نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے کہ پولیو کے جو ایک آپ کو پتہ ہی ہے ویکسین عام طور پہ پلائی جاتی ہے بچوں کو، پولیو بھی ایک وائرس سے ہی پھیلنے والی بیماری ہے۔ پولیو کا وائرس جو ہے وہ بھی ایک قسم کا نہیں ہے، عام طور پہ وہ بھی 3 قسم کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کو مختلف انہوں نے نام دیے گئے ہیں، جیسے کہ P1 P2 اور P3، اس طرح سے اس ویکسین کے وائرس کو نام دیے گئے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو پولیو کی ویکسین ہے P1 P2 اور P3 جو تھی، تو اس کی جو ویکسین بھی اسی حساب سے ہی آتی تھی، ٹھیک ہے۔ ان تینوں وائرسز کو ختم کرنے کے لیے وہ ویکسین دیا کرتے تھے، جسے ٹرائی ویلنٹ کا نام دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ ویکسین کی قسم تھی پولیو کی، اس کا نام تھا ٹرائی ویلنٹ۔ ٹرائی مطلب 3، یعنی کہ تینوں قسم کے وائرسز کو ختم کرنے کے لیے یہ ویکسین جو تھی پلائی جا رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس میں جو P2 کے نام سے جو وائرس تھا وہ پاکستان سے تقریباً ختم ہو گیا۔ تو گورنمنٹ نے یہ پھر یہ آگے ایک نئی ویکسین لانچ کی، ٹھیک ہے، بائی ویلنٹ کے نام سے۔ بائی کا کیا مطلب بتا، 2، یعنی کہ 2 وائرس، کیونکہ P2 ختم ہو گیا، اب P2 کی ویکسین کی ضرورت نہیں رہی۔ تو اس کے لیے اب انہوں نے کیا کیا کہ اب P2 کو نکالو اور P1 اور P3 جو وائرس ہے اس کی ویکسین جو ہے اس کو نام دیا گیا بائی ویلنٹ کا، اور پھر وہ ویکسین بنا کر اب جو اس 2025 میں بھی بائی ویلنٹ ویکسین جو ہے وہ آپ کے بچوں کو پلائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وائرسز کے ایک قسم نہیں ہوتی، مختلف قسمیں ہوتی ہیں، پھر ان کو نمبر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہی یہ جو پیپلوما وائرس ہے اس کی بھی مختلف اقسام ہے، ٹھیک ہے، کہ تقریباً 100 سے زیادہ اقسام ہے۔ تو اس میں جو قسم ہے نا 16، ٹھیک ہے، وہ یہ ایک انتہائی خطرناک ہے، جس سے سروائیکل کینسر ہوتا ہے۔ اب سروائیکل کینسر ہے کیا چیز؟ اب بچوں کو تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ سروائیکل کینسر سے بچاؤ کے لیے، یہ سروائیکل کینسر سے بچاؤ کے لیے سروائیکل کینسر بیسیکلی ہے کیا؟ سروائکل، اب میں تھوڑا سا آپ کو تھوڑا ایکسپلین کر کے اس کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ سکے کہ یہ دراصل سروائیکل کینسر ہے کیا۔ دیکھیں، عورتوں میں جو ان کی بچے دانی ہوتی ہے، جو یوٹرس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو منہ ہوتا ہے نا آگے، اس کو ہم میڈیکل کی زبان میں سرویکس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس جگہ پہ یہ وائرس جا کے افیکٹ کرتا ہے، وہاں پہ کینسر کا سبب بنتا ہے، تو جس کی وجہ سے اس قسم کے جو کینسر ہے اس کو سروائیکل کینسر ہوتا ہے، جن کے بچے دانی کے منہ کا آگے والا جو حصہ ہے اس کو سروکس کہتے ہیں، وہاں کا جو انفیکشن جو کینسر ہے اس کو سروائیکل کہتے ہیں۔ یہ ہے سروائیکل کینسر، تاکہ میں نے اس طرح سے آپ کو ایکسپلین کیا تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ سکے کہ سروائیکل کینسر دراصل ہے کیا چیز، ٹھیک ہے۔
تو اسی میں یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی، اسی میں سے آپ کو ایک اور سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ہر بندہ کر رہا ہے کہ یہ صرف بچیاں ہی کو کیوں لگائی جا رہی ہیں، یعنی لڑکیوں ہی کو کیوں لگائی جا رہی ہیں، یا لڑکوں کو کیوں نہیں لگائی جا رہی. تو اس کا جواب بھی آپ کو میری اس بات سے مل گیا ہوگا، کیونکہ یہ معاملہ ہی بچیوں کا ہے. سر وقت جو ہے وہ بچیوں میں ہی ہوتا ہے، تو اس کا جو کینسر بھی obviously اسی میں انہیں میں ہوتا ہے. تو بچوں کو اس لیے نہیں لگائی جا رہی. اچھا ایک اور بات یہاں پہ میں واضح کرتا چلوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو وائرس ہے صرف اور صرف بچیوں پہ ہی افیکٹ کرتا ہے، یہ میل کے اوپر بھی افیکٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے جس طرح سے بتایا کہ اس کی کوئی ایک قسم نہیں ہے، اس کی بہت ساری اقسام ہیں. یہ جو وائرس ہے پپلوما وائرس، یہ لڑکوں کے اوپر بھی افیکٹ کر سکتا ہے کیونکہ یہ لڑکیوں میں زیادہ ہے. لڑکیوں میں سروکس کے اوپر یہ جا کے کینسر کا سبب بنتا ہے. اس وجہ سے جو ہے یہ پاکستان میں جو ہے اس کی جو ویکسین ہے وہ لگائی جا رہی ہے. تو اگلا سوال یہ بہت زیادہ کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ادھر ہمارے سیلاب زدگان میں ڈوب رہے ہیں، ان کے لیے تو فنڈ نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے پپلوما وائرس ہے اس کی ویکسین دی جا رہی ہے. لیکن یہ جو پلان تھا یہ گورنمنٹ کا پہلے پلان تھا، یہ نہیں کہ یہ سیلاب آنے سے، یہ بارشیں سٹارٹ ہونے سے پہلے کا یہ پلان تھا گورنمنٹ کا. اس سے پہلے باقاعدہ طور پر ان کی ٹریننگز بھی ہو چکی تھی. ان کے جو ٹیکنیکل جو پرسن ہیں جو انجیکشن لگا رہے ہیں، ان کی ٹریننگ جو ہے بارشوں سے پہلے، سیلاب سے پہلے، تب تو ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ تھا کہ آئندہ آنے والی بارشوں میں یہ سیلاب بھی آئیں گے، یہ کچھ ہوگا. ٹھیک ہے، بہرحال یہ جو پلان تھا یہ پہلے کا تھا، یہ یاد رکھیں، یہ سیلاب آنے سے پہلے کا تھا پلان گورنمنٹ کا. یہ اس کے تحت ہی بچوں کو یہ ویکسین دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اب کا ابہام جو ہے یہ دور ہو گیا. اچھا اب آگے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جناب بہت کوشش کی کچھ ہمارے جو سوشل میڈیا کے انفلوئنسر ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ایک نمایاں نام ڈاکٹر عفان کیسر کا ہے. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کے اوپر کافی ایکٹیو ہیں وہ، لوگ بہت زیادہ ان کو سنتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہی ہوگا ڈاکٹر عفان کیسر کو، آپ نے بھی سنا ہی ہوگا. ڈاکٹر عفان کیسر نے بھی ان ڈیٹیل جو ہے اپنی وائف نازش، ڈاکٹر نازش کو ساتھ بٹھا کر انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے بات کی ہے، لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارے خاص طور پاکستانی جو ہیں لوگ، یہ ان کو نہ ان چیزوں کی، مفت کی چیزوں کی قدر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر عفان کیسر نے بڑے ہی احسن انداز کے ساتھ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، کنونس کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن لوگوں نے ان کی بات کو رد کیا ہے، ان کی بات کو نہیں مانا. کیونکہ میں نے اس کے بہت سارے کمنٹس کو بھی پڑھا ہے. ٹھیک ہے، کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی ہر بات کو مانتے ہیں لیکن آپ کی یہ بات ماننے کو ہم تیار نہیں ہے. بالکل لوگ اسی طرح ہی ریفیوزر ہیں جس طرح سے کہ اس سے پہلے جو وائرس آیا تھا کرونا وائرس، تو اس میں بھی جو ہے لوگ جھوٹی ایک افواہ پھیلا دی گئی تھی کہ جس نے بھی یہ ویکسین لگوائی وہ 2 سال بعد مر جائے گا. اب دیکھیں ویکسین لگی کو کتنے سال ہو گئے، تقریباً میرے خیال سے 5 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہوا ہے جب ویکسین لگائی جا رہی تھی. تو 2 سال تو بڑی دیر کے گزر گئے ہیں. کون کون مرا مجھے یہ بتائیں اس ویکسین سے. ٹھیک ہے، یہ ایک بیماری ہے ہمارے خاص طور پر پاکستانیوں میں کہ یار جو چیز ہمیں مفت میں مل رہی ہوتی ہے ہم شک کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں مفت میں مل رہی ہے، ضرور اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن اس کا ہم فائدہ نہیں سوچتے. تو یہ ہماری کچھ خامیاں تھیں، کچھ خرابیاں تھیں. اب دوسرے نمبر پہ ہمارے جو سوشل میڈیا کے بہت ہی نامور جو ہیں انفلوئنسر ہیں، اقرار الحسن صاحب میڈیا اینکر پرسن ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سر عام پروگرام کرتے ہیں.
उन्होंने भी रिसर्च की, ठीक है, इंटरनेट पे उन्होंने रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद उन्होंने फिर एक वीडियो बनाई। वीडियो अच्छी बनाई उन्होंने, लेकिन कुछ ये कि उन्होंने गलतियां की हैं कि उन्होंने हवाला जो दिया है उसमें जो उन्होंने रिसर्च की, चैट जीपीटी का हवाला दे बैठे हैं बेचारे, जो कि एक मुद्हिका की बात बन गई है पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तानी को बात मिलनी चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल ये गलती तो इकरारुल हसन की भी है कि चैट जीपीटी का हवाला देने की क्या ज़रूरत थी कि मैंने चैट जीपीटी से रिसर्च की है। बस चैट जीपीटी अब सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि चैट जीपीटी जो है वो एक कोई अथेंटिक चीज़ नहीं है, ठीक है। वो गलतियां कर सकता है, वो को आपको कुछ गलत बात बता सकता है। आप ने कभी सर्च किया होगा कि कोई प्रॉम्प्ट अगर आप लिखवाते हैं, कोई आप स्क्रिप्ट लिखवाते हैं, तो वो आपको बता देता है कि भाई इस स्क्रिप्ट को हतमी ना माना जाए, इसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। तो जब पता है कि ये एक एआई जनरेटेड चीज़ है, ठीक है, इसमें जो है वो जो रोबोट है वो गलती कर सकता है, वो कोई गलत बात भी बता सकता है आपको, तो ये चैट जीपीटी से इस तरह की बातें नहीं पूछी जाती। हाँ, अलबत्ता कुछ नॉलेज के लिए कुछ आप सर्च कर सकते हैं, कुछ नॉलेज ले सकते हैं उनसे, और इस तरह की बातें सर्च करके तो फिर वो उसका हवाला देना कि मैंने चैट जीपीटी से सर्च की है, कि उसने मुझे ये बताया है, उसने मुझे वो बताया है, ठीक है। तो ये अब का जो है मजाक ही उड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये वैक्सीन जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं लगाई जा रही, बल्कि इससे पहले यूएसए में भी, ठीक है, यूके में भी लगाई गई है, ठीक है, कनाडा, यूरोपीय काफ़ी कंट्रीज़ में ये लगाई गई है। तो अभी तक तो जो सूरत हाल जा रही है उसके मुताबिक तो बहुत कम लोग जो हैं वो वैक्सीन लगा। तो अभी तक जो सूरत हाल है, लोग जो है वैक्सीन नहीं लगवा रहे अपनी बच्चियों को, बल्कि स्कूल में भेजना बंद कर दिया है बच्चियों को, कि बल्कि बाकायदा तौर पे यहाँ तक कि जो बच्चों के वालिदैन हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे स्कूल वालों को स्ट्रिक्टली ये कह दिया है कि हमारी बच्ची को ये वैक्सीन ना लगाई जाए, बल्कि रिटर्न में लिख के दे दिया स्कूल वालों ने। जो हेल्थ की जो टीमें हैं जब वो स्कूलों में गई तो उनको बाकायदा तौर पर उन्होंने रिटर्न में लिख के दे दिया है कि भाई हमें वालिदैन की तरफ से इजाज़त नहीं है, लिहाजा आपसे मादरत है, हम अपने स्कूल की बच्चियों को ये वैक्सीन नहीं लगवा सकते। तो हेल्थ की टीमें जो हैं वो भी इस वक्त इस सूरत हाल में बिल्कुल मायूस हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, कोई ऐसी कोई कानूनी भी कार्रवाई भी नहीं हो रही इनके ख़िलाफ़, रिफ्यूज़र के ख़िलाफ़। तो पहले मामला ये हुआ कि ये अफवाह फैली सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है, कि इस तरह की वैक्सीन अगर लगाई गई बच्चियों को तो मुस्तकबिल में बांझपन हो सकता है, इनको ये बच्चे पैदा करने से कासर हो सकती हैं। तो ये जब अफवाह फैल गई, जिस तरह के कोरोना की दौर में अफवाह फैली थी कि ये वैक्सीन लगाई तो 2 साल बाद बंदा गया, ठीक है। अब यही इस सेम सूरत हाल इधर ये चल रही है कि सोशल मीडिया के ऊपर अफवाह फैली, ठीक है, किसी ने उस वक़्त परवाह नहीं की, लेकिन जब ये हद पार कर गई, मतलब हर बंदे को तक ये पहुंच गई, तो हर बंदा ही रिफ्यूज़र हो गया, हर बंदे डर गया। इस वक्त जो सूरत हाल है वो कोई भी बंदा ये वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो हेल्थ की टीमें जो हैं वो अपने तौर पे कन्वेंस कर रही हैं, ठीक है, कि किसी तरह से जो ये कंपेन है ये कामयाब हो जाए। तो ये कंपेन फ़िलहाल तो ये नाकाम ही होती नज़र आ रही है। तो आगे सिर्फ बात यहाँ तक कि महदूद नहीं है, इस वैक्सीन ने अभी तक आपका पीछा नहीं छोड़ना, क्योंकि ये जो वैक्सीन है ये अब आइंदा आपका जो हफाती टीकों का जो शेड्यूल है उसमें भी इसको शामिल कर लिया गया है।
ٹھیک ہے، اب یہاں تک بات محدود نہیں رہی کہ صرف کمپین کی حد تک ہی ویکسین لگائی جائے گی، اب آپ کے حفاظتی ٹیکوں کے شیڈول میں یہ شامل کر لی گئی ہے۔ اب بچیوں کو روٹین کی ویکسین میں بھی یہ ویکسین لگائی جائے گی۔